بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد کے مسجد اخندزادہ لکھنؤ میں دیے گئے درس قرآن میں سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کی آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الماعون اس بنیاد پر سورۃ الماعون کہلاتی ہے کہ اس سورہ پاک کی آخری آیت میں الماعون کا لفظ آیا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ماعون کے معنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے دو منقول ہیں۔ ایک معنی زکوٰۃ کے ہے اور ایک معنی گھریلو استعمالی چیزوں کے۔ سورہ پاک میں کیونکہ ان لوگوں کا کردار بیان کیا گیا ہے جو اس قدر بخیل کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ تو کیا ادا کرتے، گھریلو استعمالی چیزیں بھی کسی پڑوسی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے دل اتنے تنگ ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تذکرہ اس سورہ پاک میں کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ پاک کا نام الماعون کی نسبت سے سورۃ الماعون رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو سورہ پاک ہے وہ سورۃ الکوثر سے معنون ہے، کیونکہ سورہ پاک کی پہلی آیت میں الکوثر کا لفظ آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا، لہذا سورہ کا نام الکوثر ہو گیا۔ کوثر کے بھی دو معنی، ایک معنی تو حوض کوثر کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد، یا یوں کہیے کہ قیامت
کے موقع پر عطا فرمائی جائے گی، اور دوسرے معنی کوثر کے اس نہر کوثر کے ہیں جو جنت سے جاری و ساری ہے، اور جس کا مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کرایا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ کوثر ہم نے تم کو دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ معنی بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کی وافر مقدار عطا فرمائی، تو ہر نعمت کی وافر مقدار، بھرپور نعمت الکوثر کہلاتی ہے۔ تو بہرحال اس سورہ پاک کا نام الکوثر اور اس سے پہلے والی سورہ کا نام الماؤن۔ دونوں سورتوں کے بارے میں دو قول ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن پہلی سورہ جو سورۃ الماؤن ہے اس کے بارے میں ترتیب یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی بنیاد پر کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور بھی حضرات صحابہ اور تابعین سے یہ قول منقول ہے۔ اور سورۃ الکوثر کے بارے میں ترجیح اس کو ہے اکثر روایات کی بنیاد پر کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اگر ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک چھپکی سی محسوس ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا، آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کوثر عطا فرمائی۔ لیکن چونکہ متعدد صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ پاک کو یاد دلایا اور اپنی اس نعمت کو یاد دلایا، اور جب اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اس وقت اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوثر نصیب فرمائی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک بڑا لطیف رابطہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلی سورہ میں ان لوگوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے منکر، نبی کے منکر، آخرت کے منکر، کافر، بے دین، جزا و سزا کے نہ ماننے والے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ تنزل اور تنگ نظر ہیں اور ایسے بخیل اور ایسے سخت مزاج ہیں کہ یتیم کو بھی دھکے دے کے باہر نکال دیتے، اس کا مال بھی ہڑپ کر لیتے، اس کی میراث بھی لوٹ لیتے، انہیں کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے سے بھی نہیں کہتے کہ تم ہی کھانا کھلا دو۔ اور حالت یہ ہے کہ اگر پڑوسی کوئی چمٹا، پکنی، ضرورت کی کوئی چیز، گھریلو استعمالی چیز مانگ لے ضرورت کے موقع پر، تو اسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ لا خیر، تو کفر سے یہ ایک مزاج بنتا ہے جب سزا و سزا کا یقین ہی نہ ہو، جب انسان کے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ اچھے پر اچھائی اور برے پر برائی ملے گی، ہم اچھا عمل کریں گے تو جزا ملے گی، برا عمل کریں گے تو سزا ملے گی، اگر یہ احساس ہی نہیں، جس عقیدے کا کوئی شمہ باقی نہیں، تو پھر انسان بڑا سخت بنیادار بن جاتا ہے، صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر ایسا انسان یتیموں پر بھی رحم نہیں کھاتا، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کا بھی اس کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس جذبے کے پیچھے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ احساس ہو کہ اس کی ہمیں کوئی جگہ نہیں۔ ایک طرف تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو بے ایمان، دنیا دار، مفاد پرست، اور دوسری طرف وہ نبی پاک علیہ السلام جو ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، ان کے پاس نعمتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر و تسنیم سے نواز دیا، یعنی
خدا تعالیٰ نے نعمتوں کی ریل فیل کرتی ہے اور کتنی نعمتیں دی ہیں کہ کوئی انتہا نہیں، تصور سے عبادت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے تو جو بھی ان نبی کا اتباع کرے گا، ان کی غلامی کا شرف حاصل کرے گا، ان کے قرب میں بیٹھے گا، ان کی چوکیوں میں جس کو بیٹھنے کی توفیق مل جائے گی، وہ بھی نواز دیا جائے گا، وہ بھی نواز دیا جائے گا، کیونکہ وہاں تو کوثر و تسنیم کا انتظام ہے، وہاں تو نہر کوثر جاری ہے، وہاں تو حوض کوثر موجود ہے۔ تو حوض کوثر کا جام کسے ملے گا؟ اسے کہ جو مومن ہوگا، جو محمدی ہوگا، جو امتی ہوگا۔ تو دیکھ لیجیے دو کردار ہیں، ان کے انجام آپ کے سامنے۔ ایک کردار منکرانہ ہے، کافرانہ، اور ایک کردار مؤمنانہ ہے، مسلمانہ۔ دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ایک طرف آخری درجے کا بخل اور ایک طرف آخری درجے کی سخاوت اور جود و کرم۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے کے پاس رکھ کر یہ اشارہ دیا ہے کہ ایک طرف تنگی اس حد تک کہ دل بھی کھنچ کے رہ گئے، اور یتیم کی یوں تم اس کے یتیم ہونے کا بھی احساس دلوں میں باقی نہ رہا، اور ایک طرف یہ عالم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جام کوثر سے نوازا جائے۔ دونوں باتیں اگر انسان کے سامنے رہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ کردار کو اختیار کرے گا جس کی نسبت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر بات جو شروع فرمائی گئی وہ اس طرح سے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا؟ دین مذہب کو بھی کہتے ہیں اور دین جزا اور سزا کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے جزا و سزا کے معنی لیے ہیں کیونکہ آگے اسی کے مطابق بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کیا دیکھا آپ نے اس کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کیا آپ نے دیکھا، یہ اصل میں کسی کی حالت پر تعجب کے پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ فلاں کی حالت کتنی قابل تعجب، کیسی قابل نکیر، کتنی ناپسندیدہ۔ ذرا غور تو کیجیے اس شخص کے حال کہ جو جھٹلا رہا ہے جزا اور سزا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا یہی شخص جس کے یہاں جزا اور سزا کا یقین نہیں، جو مذہب کو نہیں مانتا، یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دھکاتا ہے، اور جس کے دل میں ان پر بھی ترحم نہیں، شفقت نہیں۔ دل کیا ہے؟ پتھر کا ٹکڑا ہے۔ دل میں دنیا ایسی بیٹھ گئی کہ آخرت کو بھی ہوش اور احساس ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ تھے جن کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے مفاد کے آگے کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ مطلب ایک روپیہ بھی اتنا عزیز کہ وہ کسی دوسرے بھوکے ننگے محتاج کو دینے کے لیے تیار، چمڑی چلی جائے چمڑی لگ جائے۔ بخل اور کنجوسی بعض لوگوں کے یہاں اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی ایسا منظر جو قابل ترس ہوتا ہے جس سے شفقت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور آدمی کے جو اچھے جذبات ہیں ان کو تحریک ملتی ہے، وہ بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے محرک نہیں بنتی۔ تو میں کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ مذہب پر ایمان، نہ جزا و سزا پر یقین، ان کا حال یہ ہے کہ پھر وہ تو بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، بڑے سخت دل، بڑے سخت مزاج، یتیموں کو دھکے دینے والے۔ روایات میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ابو جہل کی تولیت میں ایک یتیم بچہ تھا، اور چونکہ ابو جہل تو خالصتاً دنیا دار، منکر، کافر، بدمزاج، بد زبان تھا، لہٰذا اس بیچارے یتیم کا حال یہ کر رکھا تھا کہ تن پر کپڑے بھی صحیح سالم نہیں۔ ایک دن وہ بچہ بہت تڑپ کر بےتاب ہو کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے کچھ تو دے دیجیے۔ اس کے تن پر اس وقت کپڑے کی ٹھیک نہیں تھی، پورے کپڑے بھی نہیں تھے، کریم برابر، اور وہ اپنے وزیر سے جو اس کا متولی بنا بیٹھا ہوا تھا پیسہ مانگتا اور وہ چھڑکیاں لے رہا
تو اس موقع پر بعض کافروں کو یہ بات سوچی کہ لڑکے سے یہ کہیں کہ جاؤ محمد کے پاس ان سے کہو کہ وہ سفارش کرے ابو جہل. یعنی یہ شرارت سوچی. جانتے تھے کہ ابو جہل تو کٹر ترین دشمن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اگر جائے گا اور ان سے کہے گا تو وہ معذرت کرنے تو مجبور ہوں گے. اگر وہ جائیں گے اس کی سفارش کے لیے تو گالیاں کہیں گے. تو شرارت کچھ کافروں نے یہ کہا دیکھو وہ محمد بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤ ان سے سفارش کرو. بچوں نے کیا کریں اسے سارے حالات تو معلوم نہیں. وہ بیچارہ اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. مکہ مکرمہ کا یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کے خلاف ظلم کی چکی چل رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں مشغول تھے اور ابو جہل دشمنی پر پوری طرح تلا ہوا تھا. جیسے ہی وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا حضور نے اس کی حالت ذات دیکھی. اس نے کہا کہ ابو جہل مجھے پیسہ نہیں دے رہا ہے, میرا مال رو کے رکھے ہوئے مجھے کچھ دیتا نہیں. حضور نے فرمایا کہ چلو. بچے کو پاس کیا اور سیدھے ابو جہل کی طرف. یہ سب ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بچے کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ سامنے آیا. بالکل ایسا رام ہو گیا جیسے اس کے اندر دشمنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اس بچے کا آپ کو جو بھی اس کا مال ہے وہ اس کا حوالے کرو. گھر گیا جو اس کا مال تھا وہ سیدھے جا کر بچے کو دے دیا. لوگ حیران ہو گئے لیکن لوگ تو دور سے جھانک رہے تھے, دیکھ رہے تھے دیکھیے ہوتا کیا ہے. لوگ متوقع تھے کہ ابو جہل ابھی محمد عربی علیہ السلام کے بعد گستاخی کرے گا, گالیاں لگے گا. دیکھیے کیا ہوتا ہے. جو دیکھی بلی بن گیا. خاموشی سے لا کر سامان اس طرح دے دیں جیسے کوئی غلام حوالے کر. اب لوگوں کی اس کی تو ہمت ہوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ بھائی آپ نے کیسے وصول کر لیا. ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی محمد کے دباؤ میں آ کر مسلمان ہو گئے. ارے نہیں صاحب مسلمان میں نہیں ہوا, لیکن جب محمد میرے گھر آئے تو ان کے دائیں اور بائیں اس طرح سے دو نیزے نکلے ہوئے تھے کہ اگر میں ذرا بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو میرا جسم پھاڑ دیتا. میں ڈر گیا. خوف کے عالم میں مجھے دینا پڑا. یہ اس نے اعتراف کیا. امام بابرکی نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور اسی طرح کے ایک واقعہ اور بھی ایک شخص کے ساتھ پیش آیا تھا جو ویوپار کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا. اس سے مان لیا ابو جہل نے اور پیسہ نہیں دے رہا اور 6 سال کر رہا تھا. وہ بیچارہ پریشان کہ بھائی مجھ سے آپ نے مان لیا مجھے پیسہ دیجیے. لوگوں نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا مذاق کیا تھا کہ جاؤ محمد دلوائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچا تو فرمایا اچھا ابھی چلو میں چلتا ہوں. اس لیے کہ حضور کا تو معاملہ یہ تھا کہ یتیم کو دیکھ کر آپ دوڑ کرتے اور سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتے اور جو بھی بن پڑتا کرتے. اور یہ صرف یتیم کے ساتھ ہر مسکین کے ساتھ, ہر غریب کے ساتھ, ہر بیوہ کے ساتھ, ہر پریشان حال کے ساتھ. یہ ایسی نمایاں صفت تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جب کہ حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جسم پسینے سے شرابور ہو گیا, تھک گیا, ایسا لگتا تھا کہ بس ہڈیاں چور ہو جائیں گی. اور حضور فرمانے لگے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اپنے اوپر, یعنی ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر پڑا. حضرت خدیجہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو دے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ تو اللہ کے بندوں کے کا خیال فرمانے والے, بے روزگار کو روزگار سے لگانے والے, نادار کی مدد فرمانے والے اور کسی پر مصیبت آن پڑے تو اس کی مدد کرنے والے. آپ کی تو یہ صفات ہے اور ایسا بندہ تو اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ پر ایسا بوجھ جانتے ہیں ناقابل برداشت. حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے خصائص اور آپ کی عادات اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے یہ بات سمجھی. یہ بات معروف تھی کہ حضور کو سب کے اور خاص طور پر غریبوں, کمزوروں, پریشان حالوں کے لیے تو حضور ہر وقت حاضر ہے. اور اس کے بالکل برخلاف جس کے اندر نسبت نبوی نہیں, نسبت محمدی نہیں, جو ایمان سے محروم و جزا و سزا پر جس کے اندر یقین نہیں, وہ پھر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کسی کا مال چوری بھی کر سکتا ہے, وہ ڈکیتی ڈال سکتا ہے, وہ رشوتیں لے سکتا ہے, وہ سود کھا سکتا ہے, وہ
کسی کا کھیت دبا سکتا ہے، کسی کو دکان کا قبضہ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے نہیں کہ اس پر سزا ملنے والی. لہٰذا ایسے لوگ یہ سب کرتے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ ایسے شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر یہ یتیموں پر کوئی شفقت نہیں ہوتی، دنیا داری اس کے احساسات اور اس کے جذبات پر مٹ مارتے تھے. اور دوسری بات ولا يحض على طعام المسكين، اور وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا بھی نہیں، یعنی خود تو کھلاتا نہیں کنجوس، دوسرے سے بھی نہیں کہتا کہ بھائی ذرا اس کی مدد کر دینا، گھر والوں سے بھی نہیں کہتا، اپنے نفس سے بھی نہیں کہتا اور کسی اور سے بھی نہیں کہتا. یعنی اس کے یہاں یہ سوچ ہی نہیں، لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے کام آنا، یہ اس کے یہاں ہے ہی نہیں، اس کے دماغ کے کھانے. اور یہاں جو بات فرمائی گئی علی طعام المسکین، یہ نہیں فرمایا کہ طعام المسکین، کہ طعام کے معنی سے یہ ہوتی ہے کہ اسے کھلائیں، آپ اپنے کھانا کھلائیں. طعام المسکین کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو مسکین ہی کا کھانا ہے بھائی، جو کھا رہا ہے تمہارے گھر میں. جو مہمان آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا ہے وہ آپ کا نہیں کھا رہا، اپنا کھا رہا ہے. اللہ نے اس کا رزق لکھا تھا. جس غریب کو آپ نے پیسہ دیا وہ آپ کا احسان نہیں، خدا تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ پیسہ لکھا تھا، یہ اس کا، وہ آپ کی جیب سے نکل رہا لیکن تھا اسی کا، اس کی تقدیر اسے لائی. لہٰذا یہاں طعام المسکین فرمایا کہ بھائی وہ مسکین کا کھانا تھا جو آپ کے یہاں لکھا تھا، وہ اسے کھانا ہے تو بھائی اس کا بھی کھانا نہیں دے رہے آپ، وہ اس کی ایک امانت آپ کے پیسے میں رکھی ہوئی ہے. اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہو کہ اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ فرمایا کہ ایمان والوں کے مال میں حق ہے اس کا بھی کہ جو سوال کر رہا ہے محتاج ہے، اور جو محروم و نادار اس کا حق ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کا صرف فضل ہے اور آپ نے کرم فرما دیا، بلکہ وہ اپنا حق لینے آ رہا ہے جو آپ کو دینا. بالخصوص زکات کا جہاں تک معاملہ ہے، 2.5 روپے 20 پیسہ کا، یہ 2.5 روپے جو 100 روپے کے اندر ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ غریب کا ہے. جب آپ کے پاس زکات کا نصاب ہو جائے، اس کی تفصیلات جیسے پاک احکام میں، تو اب تو زکات کی مد کا پیسہ ہے آپ کے ہاں تجوری میں ہے، گھر پہ ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. اسے اگر آپ روک رہے ہیں تو اپنے گھر میں آپ ظلمن روک رہے ہیں، وہ تو غریب کا حق ہے، اسے جانے سے نہیں جائے گا تو آپ کا سارا مال تباہ ہو جائے گا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر ابھارتا بھی نہیں. ایک تو یہ بات بیان فرمائی، ساتھ ہی ساتھ آگے منافقوں کا ذکر بھی کر دیا گیا. وہ منافق کے جن کا حال یہ ہے کہ نماز میں تو چلے آتے، گرے ڈالے کٹمٹاتے قائدی کے مظاہرے کرتے ہوئے، لیکن انہیں نماز کا ہوش نہیں ہے، کچھ نماز کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑا. گھنٹے دار نماز اڑا دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نمائشی نماز، دکھاوے کی نماز. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اٹھ کے نماز کو جا رہے تو خود بھی آ گئے، اور سب چاہتے رہے تو سب چاہتے رہے. مطلب یہ کہ نماز سے دلچسپی نہیں ہے، ایک عادت ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. جن لوگوں کا یہ عادت ہے، بہت سخت الفاظ میں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز اس طرح کی پڑھتے ہیں کہ اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا دنت للغروب قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جب بالکل غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی عصر کی نماز دیر سے پڑھتا ہے، مغرب کے وقت قریب آنے لگتا ہے، اور بس اللہ کی یاد کو برائے نام کرتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز کے لیے آتے ہیں تو بس قتل مندی کے ساتھ، شوق نہیں، جذبے سے نہیں آ رہے، جیسے پیر
اٹھ نہیں رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اور اللہ کا نام تو بس بڑا انعام۔ یہ منافقوں کا حال بیان کیا گیا۔ اسی طرح جن کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی نماز پڑھ لی، گھنٹے دار نماز پڑھ لی، ایک گھنٹہ پڑھی تو بس چھوڑ دی۔ اب چھوڑنے کا کوئی احساس بھی نہیں، کوئی چوٹ دل پہ نہیں۔ تو نماز کا حال یہ ہے کہ اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح نماز کے جو اثرات پڑھنے چاہیے وہ نہیں پڑھتے، کہ نماز سے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن نماز بھی پڑھتے اور حرام کا نہیں کرتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں چوری کی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں۔ تو ایسی نماز جو ہے یہ ریاکاری والی نماز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نمائشی نماز ہے، تو نماز کی نمائش ہو رہی، نماز کے جو اثرات زندگی پر مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، اس لیے بھی احساس نہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں نماز سے کچھ لینا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ نماز ایک ڈھانچہ ہے جس کو مومن ڈھلتا ہے، نماز سے انسان بنتا ہے، نماز سے چمکتا ہے، نماز سے دل کو جلا ملتی ہے، اس طرح نماز نہیں پڑھتی۔ تو فرق ہوتا ہے نماز اور نماز۔ ایک مومن کی نماز کا حال یہ ہے کہ اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، آوازاری ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اور دعا کی وہ طلب ہے، اور تبدیلی کی فکر ہے، اور آخرت کا احساس ہے، جنت کا شوق ہے، دوزخ کا خوف ہے۔ ایسی نماز، اس نماز پر کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہے کہ جو اپنی نماز میں رقت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، اور جو خشوع اور خضوع والی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ نماز کھانے والوں کے لیے تو تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل، الذین هم یراءون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور دکھاوا انسان کی جب صفت بن جاتی ہے تو وہ ہر چیز میں دکھاوا کرتا ہے، نماز میں دکھاوا، پیسہ دینے میں دکھاوا، کسی کو اگر پیسہ دے رہے مدد کر رہے ہیں تو چاہ رہے لوگ دیکھیں کہ صاحب بڑے داتا ہے، بہت سخی ہے، بڑا انعام فرما رہے ہیں۔ اور ہر عمل کے ذریعے خواہش کے لوگوں کو معلوم ہو، میرا نام، میری شہرت، دکھانے والا جو عمل ہوتا ہے اس میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور جو عمل ریاکاری سے خالی ہوتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ چاہتا ہے بندہ کہ عمل کا پتہ نہ چلے کسی کو، بس میرے اور اللہ کے درمیان، وہاں یہ کوشش ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر ادا کیے جائیں، فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے، نفل آپ تنہائی میں پڑھ لیجیے تو زیادہ بہتر، لیکن فرض سب کے ساتھ اس لیے پڑھنا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا ہو کہ وہ فرض بھی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب کہ وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے، اور اس طرح کے دل میں گمان پیدا ہونا خود بھی خطرناک ہے، اور پھر وہ شخص اس طرح مسلمانوں کی جماعت سے کٹتا چلا جائے گا۔ تو اجتماعی نظام برقرار رکھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ فرض نماز ضرور جماعت سے پڑھی جائے، الا کہ کوئی معذوری ہو۔ حج سب ساتھ مل کے کریں، رمضان سب کے لیے ایک وقت میں آتا ہے، یعنی کہ الگ الگ لوگ روزے رکھ لیں، یہ فرض والے اجتماعی اعمال ہیں۔ تو جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہی ریاکار ہوتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پھر ایسے لوگ جو صرف دکھاوا چاہتے ہیں اور دل میں ان کے سالے جذبات نہیں ہوتے، اور جو یتیم کے ساتھ رحم دلی بھی نہیں کرتے، وہ پھر گھریلو استعمالی چیزیں کس کو دیں گے؟ اگر کسی گھر میں ضرورت پڑ گئی، چھلنی کی، پھکنی کی، دال بازی کی، ڈول کی، مہمان آ گئے، بھائی ضرورت ہے بستر مل جائیں، پلنگ کی ضرورت پڑ گئی، اچانک کسی وقت کسی گھر سے روٹی کے منگانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اتنی وسعت ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ پڑوس کی مدد اس طرح کی کرے۔ آپس میں مسلمانوں کو اس طرح کا تعاون اپنے درمیان ضروری سمجھنا چاہیے، کسی وقت کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔
آج آپ نے کسی کی مدد کر دی، کل اس نے آپ کی مدد کر دی. معاشرہ تعاون والا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر فرد اس طرح رہ رہا ہے کہ بس بند کمرے میں ڈھکا ہوا، دوسرے سے نہ ملتا ہے نہ اس کی ضرورت تو کوئی احساس و خیال ہے. ہمارے یمنعون الماعون، جو لوگ معاون بھی روکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الماعون کے معنی زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں، لیکن ایک روایت میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ بھی اس کا مصداق ہے اور گھریلو اشیاء بھی. تو گویا اعلیٰ درجے میں تو زکوٰۃ اور ادنا درجے میں چھوٹی موٹی چیزیں، ڈول، بالٹی، چمچہ، چائے کی پیالیاں، پلیٹیں. اچانک مہمان کسی جگہ آ گئے دائیں، گھر میں پلیٹیں کم ہیں تو پڑوس سے پلیٹیں مانگی، ٹھیک ہے پھر واپس کر دی. یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کی اشیاء وہ الماعون کہلاتی ہیں. اور جو آدمی اتنا تنگ ہو کہ یہ بھی دینے کے لیے تیار تھا تو بات اچھی ہے. اللہ یہ کہ اگر فرض کیجیے تجربہ یہ ہے کہ پڑوسی ایسی اجتماعی چیزیں لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، خراب کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی شکل کا حق ہوگا. اگر تجربہ اس طرح کا رہا منفی تجربہ تو اس موقع پر پھر یہ حق ہوگا کہ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے. لیکن اگر ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے منفی نوعیت کا تو آپس میں اس طرح کی چیزوں میں تعاون ہونا چاہیے. اور یہاں ان لوگوں کا کردار ذکر کیا گیا جن کے اندر ایمان نہیں ہے. صحیح معنی میں اب ایمان نہیں ہے اس بنیاد پر کہ ایک شخص کافر ہے تو اس کا کردار تو اوپر ذکر کیا گیا کہ وہ تو جب جزا و سزا کا منکر بن جاتا ہے تو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اسے تو پھر مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی. اور منافقوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن حقوق ادنا بھی نہیں ادا کرتے. اور نماز بھی دکھانے کی ہوتی، کیونکہ اگر حقیقی نماز ہوگی تو بھائی بندوں کے حقوق کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کا حق ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ اللہ میاں تو غنی ہے، بس چیزیں کہ اگر اللہ میاں کو حق نہ بھی ملے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کا حق روک دیا جائے تو بندے تو نہیں معاف کریں گے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حق معاف نہیں فرمائے گا. جب تک بھی بندوں کا حق نہیں ملے گا اس وقت تک خدا تعالیٰ روکے رکھے گا. پہلے بندوں کا حق ملنا ہے، پھر اس کے بعد کسی انسان کو بخشا جائے گا. تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت، اور حقوق العباد کے معاملے میں اچھے خاصے عبادت گزار کو صحیح کرتے ہیں. ایک بہت بڑا فکر ہے. بہت سے لوگ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، لیکن لوگوں کا حق مانیں گے، لوگوں کا حق مانیں گے، امانت میں خیانت کر بیٹھیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور بہت سے ایسے جرائم ہیں جن کے شکار رہیں گے. لیکن بس وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کر کے ہم نے بوجھ اتار دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. اور یہ بات اس درجے رائج ہو گئی ہے کہ مسلمان بھی آپس میں کسی کی دینداری کا تعارف کراتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کرو بھائی، کیونکہ وہ 100 صلات کے پابند. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 صلات ہو جانا کافی. حالانکہ 100 صلات دین کے تو ارکان، لیکن دین کے اور بھی تو بہت سے اعمال ہیں. صرف 100 صلات ہی تو نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور نماز پڑھ لی اور دوسروں کا حق مارا تو نجات نہیں ہو. پہلے حق ادا کرنا ہو. تو یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایسے نماز کے ڈر کھانے والے کہ جو نماز سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی نہیں دینا چاہتے، ان پر بھی روک لگاتے ہیں، تو وہ ایسے ہے کہ بس ان کے لیے تباہی مقدر ہے. سورۃ الماعون کا یہ مضمون ہوا. اب جہاں تک سورۃ الکوثر کی بات ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی کہ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت مہربان اور نہایت ہی کرم فرما ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کر دیا، بس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جو تم سے نفرت کرنے والے وہی تم بری دا اور بے نام و نشان ہوں گے۔ اس سورہ پاک میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں حضرت قاسم تھے اور حضرت عبداللہ۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت رقیہ۔ جو صاحبزادیاں تھیں ان کو تو اللہ نے کچھ عمر عطا فرمائی۔ دین کا انتقال تو حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں ہو گیا، اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے تک زندہ رہی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا تعلق ہے، یعنی قاسم جو بڑے تھے اور عبداللہ جو چھوٹے تھے، دونوں کا انتقال بالکل کم عمری میں مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ تو جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت دشمنان اسلام نے، نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کا کون نام لیوا ہوگا، ان کی تو نسل کی جو کٹ گئی، کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں۔ اس طرح کے تبصرے ابو جہل نے کیے، عقبہ ابن ابی معیط نے کیے، اور متعدد کافروں نے اس طرح کی باتیں کی کہ بھائی ان سے زیادہ جڑنے کی کیا ضرورت، ان کے پیچھے کون ہے، جتنے دن یہ رہیں گے تو رہیں گے، اس کے بعد پھر اولاد ہی نہیں، اور جب اولاد ہی نہیں ہے تو نام و نشان چلنے والے ہی نہیں ہو۔ جس وقت یہ تبصرہ ہو رہا اور گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچوکے لگا رہے ہیں اور نبی کے کلیجے کو چھلنی کر رہے ہیں، اور آپ غمگین ہیں تو ان کے غم کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں، جب وہ یہ سمجھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ اے نبی ہم نے تو تم کو کوثر و تسلیم عطا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا جا رہا تھا کہ یہ جو تبصرے تم پر کر رہے ہیں دشمن، بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، جلنے والے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور تمہارا نام و نشان روشن کر دیا جائے گا۔ یہ پیشین گوئی ہو رہی اور مکہ مکرمہ میں اس کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ اعطیناک الکوثر والی جو بات ارشاد فرمائی گئی، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جائے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کچھ اسراء ہوا، یعنی راتوں رات کا یہ سفر ہوا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی اوپر جانے والی سواری، اور ایک سواری براق تھی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، پھر اس کے بعد دوسری سواری جو اوپر جانے والی تھی اس کا انتظام ہوا اور اس سواری پر اوپر لے جایا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، اور یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے، یعنی نبوت و بعثت کے 10ویں سال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے، اس وقت کا یہ موقع ہے جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی اور دل آپ کا بہت زیادہ اس وقت آزردہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اتنی بلندیوں پر منتقل فرمایا، ایسی معراج عطا فرمائی کہ اس کا تصور اس سے پہلے نہ کسی کو ہو سکا نہ بعد، اور اس موقع پر جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو جنت کا جو مشاہدہ کرایا گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملنے والی تھی ان کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ ایک نہر دکھائی گئی جس کی دائیں بائیں کی دیواریں سونے کی بنی ہوئی تھی، اور
جس کے نیچے کی زمین مشک و عنبر کی طرح خوشبودار تھی، اور جس کی کنکریاں جیسے باریک مورنگ کی کنکریاں ہوتی ہیں وہ موتیوں اور ہیروں، اور دیواروں کے اوپر بہترین خوبصورت کمرے ایسے تھے کہ بڑے بڑے موتیوں اور ہیروں کو اندر سے تراش کر وہ قبے بنائے گئے تھی۔ نہر اور اس کے ارد گرد کا ایسا ماحول جو کبھی خیال میں بھی نہیں آتا، تصور سے پرے اور بڑے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور پانی بالکل سفید چمکتا ہوا، کہیں فرمایا کہ دودھ کی طرح، کہیں فرمایا کہ چاندی کی طرح، کہیں فرمایا کہ برف کی طرح سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، یہاں ایک عمدہ پانی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو تم کو عطا کی گئی، یہ نہر کوثر ہے جو جنت میں تمہیں ملے گی۔ تو معراج کے موقع پر تو اس کی بشارت دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری یہ اللہ کی طرف سے دی گئی کہ اس دنیا عمان سے لے کر یمن تک، یا آئلہ سے لے کر صنعاء تک، یا آئلہ سے عدن تک، تمہیں ایک حوض دیا جائے گا جس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی آئلہ جو ہے وہ اب اعلان کہلاتا ہے، اور وہاں اس وقت اسرائیل کی بندرگاہ ہے، بالکل شمالی پٹی، سعودی عرب کی شمالی پٹی پر دوسرے سائڈ سے اعلان کا علاقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمبان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ سے عدن یعنی تقریباً 2000 کلومیٹر لمبان، اور اعلیٰ سے جوفا جو ہے وہ رابط کے پاس ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ تقریباً 500-600 کلومیٹر ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ، یہ چوڑان اس کی بتائی۔ فرمایا کہ اتنی چوڑان اور اتنی لمبان والی ایک حوض کیا تو کہیے، وہ تو ایک سمندر، وہ عنایت فرمائی جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیانی حصے میں ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت بیان کی جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا عند عقر الحوض، میں حوض کے درمیانی حصے کے پاس ہوں گا، اور چاروں طرف اس کے کوزے، اس کے گلاس چاندی کے نہایت عمدہ خوبصورت ہوں گے، اور اس کی دیواریں سونے کی، اور اس کے نیچے موتیوں اور ہیروں کی کنکریاں ہوں گی، اور پانی بہت ہی زیادہ شفاف دودھ کی طرح چمکتا ہوا یا برف کی طرح، اور ٹھنڈا اس سے زیادہ، اور شہد سے میٹھا پانی، نہایت عمدہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے قیامت میں عطا فرمائے گا، اور امت کے لوگ آئیں گے جنہوں نے میرے طریقے کو اختیار کیا ہوگا، جو میری سنت پر کاربند رہے ہوں گے، وہ جام کوثر پئیں گے، اور جنہوں نے رد و بدل کر دیا ہوگا انہیں اس حوض سے دور کھدیر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر جب ہوں گا تو کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا کہ فرشتے دھکے دے کے بھگا رہے ہیں، میں کہوں گا ارے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ، ارے یہ تو میرے ساتھی تھے، تو کہا جائے گا یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا رد و بدل کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا مثلا جو حضور کو دیکھے ہوئے تھے لیکن مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، ایک تو وہ لوگ، اور بعد کے وہ لوگ جنہوں نے سنت نبوی کو ترک کیا اور دوسری چیزوں کو اختیار کیا، انہیں حوض سے کھدیر دیا جائے گا، اس کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا۔ تا قیامت جتنے بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے، اور جو واقعی امتی ہوں گے، واقعی محمدی ہوں گے، جو سنت اختیار کرنے والے ہوں گے، حضور کے طریق پر اور راستے پر ہوں گے، فرمایا کہ اس حوض سے وہ پانی پئیں گے، اور جو بھی اس حوض کا پانی پی لے گا پھر اسے پیاس لگے گا۔ یعنی قیامت کا جو خطرناک دن ہوگا، طویل ترین دن ہوگا،
جس میں پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور سورج قریب آ جائے گا اور دھوپ سے پگھل رہے ہوں گے، اس وقت جس کو بھی جام کوثر مل گیا سمجھیے کہ کامیابی کا اس کو ذریعہ مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنت کا ٹکٹ حاصل کر چکا۔ اب یہ پیاس کی طرف سے محفوظ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، لگے گا کہ لگے سیلاب خوب پانی پیے ہوئے، وہ ایک مرتبہ پینے کا یہ اثر پڑے گا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ مجھ سے حوض پر ملاقات کرو گے۔ ایک مرتبہ آپ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انصار کے مسلمانوں، دیکھو میرے بعد حالات ایسے آئیں گے کہ لوگ خود غرضی بھی کریں گے اور تمہیں تمہارے حقوق سے محروم بھی کریں گے، تو تم لوگ صبر کرنا، مجھ سے حوض پر ملنا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے قبرستان میں، اور یہ تقریباً احد کے واقعے کے 8 سال بعد قبرستان تشریف لے گئے اپنی وفات سے کچھ ہی پہلے، اور جا کر شہداء کی دعا فرمائی، پھر مسجد تشریف لائے، تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے تھے، میں اپنی آنکھوں سے اپنی حوض اس وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ نے پردے ہٹا دیا اور وہ منظر سامنے دکھایا، عالم مثال کے ذریعے سے دکھا دی گئی وہ حوض، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھ سے اسی حوض پر ملو گے۔ اور آپ نے یقین کے ساتھ فرمایا کہ اس حوض پر تم سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حق پر قائم رہنا، حق مت چھوڑنا، میری سنت مت چھوڑنا، میرا دین مت چھوڑنا۔ اگر اس پر قائم رہو گے تو ضرور ضرور انشاءاللہ حوض کوثر سے تم کو جام ملے گا۔ یہاں اور میں یہ نہ آفینا چل کوثر، ایک تو یہ کوثر ہے جو قیامت سے ملے گی، ایک وہ کوثر جو جنت میں نصیب ہوگی، اور جو قیامت سے کوثر ملے گی اس کے بارے میں حدیثوں میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت کی نہر سے 2 نالیاں اللہ کے حکم سے اس حوض میں جاری ہوں، یعنی جنت کے اس پانی سے اس حوض کو سیراب کیا جائے گا، تو وہی نہر جو جنت کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حوض کا انتظام ہوتا ہے، وہ یہ حوض بھی جنتی حوض ہے، وہاں کا وہ پانی جو حضور نے اپنی آنکھوں سے معراج میں دیکھا تھا، وہ پانی وہاں سے سپلائی کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب جنت کا یہ پانی ہوگا تو بس دنیا کی صفات سے تو بالکل ہی بلند و بالا ہوگا۔ دوسرے معنی الکوثر کے اے نبی، ہم نے تو نعمتوں کی بہار آپ کو عطا کر دی، ہر طرح کی نعمتوں کی کثرت سے نواز دیا، آپ کو ہر چیز خوب بھرپور دے دی گئی، عزت، عظمت، شوکت، اقتدار، وجاہت، دین، اس کا استحکام، بڑی امت کی محبت اور تعلق اور وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں ہم نے آپ کو اتنی کثرت سے دی جو کسی کو نہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، امت سے بہت توقع کر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، قیامت سے میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا، میری امت کی تعداد ساری امتوں سے بڑی ہوگی۔ میرے مسلمانوں، میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا، یعنی دین کو تبدیل مت کرنا، حالات مت بگاڑنا، میرے طریقے پر قائم رہنا تاکہ حوض کوثر پہ تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ بہت ہی زیادہ آپ نے دردمندی کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ ہم نے تو تم کو خوب نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادا کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں زندگی گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور پھر نبوت کے بعد خدا تعالیٰ عظمت عطا فرماتا چلا گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آپ کے قدموں تلے آ گیا، اس سے فتح فرمایا، پھر پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، جھوک در جھوک لوگ آپ کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے اور آپ کی غلامی پر فخر کرنے لگے، اور آج لاکھوں کروڑوں مسلمان حضور کی غلامی پر فخر کر رہے ہیں، اور جاہلی یہ تبصرے کر رہے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہو جائیں گے،
آج سوچیے کہ حضور کے نام و نشان کا حال یہ ہے کہ پوری امت اپنی جان حضور کے نام پر دینے کو تیار ہے، اور کہا گیا تھا کہ حضور کی تو اولاد اب ختم ہو جائے گی، تو ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ حضور کی اولاد کا چلا وہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیل گیا، اور حضور سے اسی طرح دور و قریب کے خاندانی نسبت رکھنے والے بھی اس پوری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں انسان، اور سب سے بڑی نسبت ایمان کی اور اسلام کی اور محبتی نسبت تو ایسی ہے کہ ارب مسلمانوں کو یہ نسبت حاصل ہے، اور وہ اپنی آبرو، اپنے مال، اپنی جان سے زیادہ حضور کے نام کی قدر کرتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اپنی ہر چیز کو حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بتائیے پوری دنیا میں کوئی شخص ہے جو اپنے کو ابو جہلی یا ابو لہبی کہنے پر فخر کرے؟ جو لوگ تبصرے کر رہے تھے کہ محمد کا تو نام و نشان نہیں رہے گا، ان کا نام و نشان کہیں باقی ہے؟ اس وقت تو وہ بڑے تاجر تھے، بڑے ساہوکار تھے، لیڈر تھے، اور یہ کہتے تھے کہ محمد تو ختم ہو جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا، اور اپنی کثرت پر، اپنے جتھوں پر انہیں ناز تھا۔ آج کوئی بھی دنیا کا انسان ابو لہب یا ابو جہل یا اس طرح کی کسی کافر کی طرف نسبت پر فخر محسوس کرتا؟ کس قدر اللہ کی رحمت سے وہ دور پھینک دیے گئے کہ اتنا مطرود اور محروم ہوئے کہ ان کی طرف نسبت سے لوگ چھین کھاتے جو دشمن تھے حضور، اور حضور کے ایک ادنا غلام کالے حبشی بلال سے بھی اگر کسی کو نسبت حاصل ہو جائے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو کیا بات کہی گئی، ایک پیشین گوئی تھی مکہ مکرمہ میں جب حضور کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پورے ملک میں ہر طرف کافر و مشرک تھے، اس وقت اللہ کہہ رہا تھا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تم سے دشمنی کر رہے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، جو نفرت رکھتے ہیں، انہی کو بے نام و نشان کر دیا جائے گا، ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہوا 1400 سال گزر گئے ہیں، تاریخ گواہ کہ وہ بے نام و نشان ہو گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضور کو اس دنیا میں بھی کوثر مل گئی اور قیامت میں بھی کوثر ملے گی، اور اللہ کے ہاں جنت میں بھی کوثر ملے گی۔ تو فرمایا گیا کہ جب ہم نے یہ نعمت تم کو عطا کی ہے تو بس تم بھی دو کاموں میں لگے رہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو، قربانی کرتے رہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ ہماری نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ ہمارے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے، ہمارے حضور پیسہ رکوع کا، اور ہماری خاطر قربانی کرو، اپنا مال خرچ کرو۔ تو یہ دو کام تم کرتے رہو اور ہم تمہاری عظمت میں چار چاند لگاتے رہیں گے۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، جیسے حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے ایک معنی یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اپنے ہاتھ سینے پہ رکھو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے، معنی اصلا نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کے ہیں، اور آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، نماز اور قربانی کا وہاں بھی ذکر ہے، اور میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور پالنہار۔ یہاں پر بھی نماز اور قربانی کا حکم ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ نحر کہتے ہیں اس جگہ کو جس پر چھری چلا کر یا لیزر چلا کر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نحر وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان یا کسی جانور کی وہ رگیں کاٹی جاتی ہیں، جو بنیادی رگیں ہیں شہرت جو کہلاتی ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں ہاتھ یہاں سے رکھا جاتا ہے، تو سینے پہ وہ صدر کہلاتا ہے، منحر الگ جگہ ہے اور صدر الگ جگہ ہے، اس لیے اس سے استدلال بھی کچھ سکھ والا نہیں معلوم ہوتا اس موضوع پر، بلکہ قربانی کا جو مفہوم ہے وہی ظاہر ہے، اور دیگر آیات سے بھی اسی کا تعلق ہے اور مناسبت پائی جاتی ہے، لہٰذا یہی ترجمہ زیادہ راجح ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، عبادت کرو اور قربانی کرتے رہو۔ لیکن وہ لوگ جو تمہارے مخالف و دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہو کر رہیں گے۔
یہ اعلان مکے میں کیا گیا تھا جب آثار بالکل اس کے نہیں تھے، بلکہ بظاہر آثار اس کے تھے کہ اسلامی طاقت ٹوٹ کے رہ جائے گی اور کفر کا چراغ جلتا رہے گا، لیکن ہوا وہ کہ جو اللہ نے چاہا اور جس کی پیشین گوئی کر دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بشارت سنا دی گئی۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ حالات سے متاثر ہو کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ افق پر جو کچھ نظر آ رہا ہے بس وہی ہوگا، بلکہ بات ممکن ہے کہ اس کے بالکل برعکس، جیسے وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اللہ سے لو لگائے رہو اور قربانی کرتے رہو، قربانی دیتے رہو، تو اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا اور دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ آج بھی ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان اگر اللہ سے لو لگائیں گے اور قربانیاں پیش کریں گے تو مسلمان انشاءاللہ نام و نشان والے ہوں گے، اور جو مخالفین ہیں دشمنان اسلام ہے خدا انہیں بے نام و نشان کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ آج کتنے ہی طاقتور نظر آ رہے ہوں۔ جیسا کل ہوا تھا آج بھی وہ بات ہو سکتی ہے اس سورہ کوثر کے تناظر میں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ وہاں پر بھی ایک عمل کی تلقین کی گئی تھی اور آج بھی عمل کی تلقین یہ ہے، اور عمل کی تلقین ہی پر اللہ کے وعدے ہیں۔ بہرحال سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر، ان دونوں صورتوں کی مختصر تفسیر بیان کی گئی، اور ان دونوں کے درمیان جو بڑا نفیس ربط ہے اسے بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں بخل سے اور کنجوسی سے اور تنگ دلی سے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ نبی کوثر کے راستے کو اختیار کریں، ان کی سنت کو اپنائیں، تو انشاءاللہ کوثر سے نوازے جائیں گے۔ نبی کے اتباع میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ قیامت کے کوثر کا پانی پلائے گا، حوض کوثر کا، بلکہ اس دنیا میں بھی نبی کی نسبت سے کوثر نصیب فرمائے گا، یعنی ہر طرح کی نعمتوں کی وافر مقدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اچھے اخلاق نصیب فرما اور رذائل سے، قبائل سے اور تمام برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھی صفات نصیب فرما اور تمام بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت نصیب فرما اور ان کی حقیقی محبت عطا فرما اور ان کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ قیامت میں ان کے حضور میں حاضر ہونے اور ان کی نگاہ کرم کے پڑھنے اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر کے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پہ حاضری اور حوض کوثر کے پانی سے نواز دے۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی کوثر و تسنیم کی نسبت عطا فرما، اپنی نعمتیں خوب عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے نہ چھین۔ اے اللہ تو ہی نعمتوں کا دینے والا ہے اور جس کو چاہے بے انتہا نعمتوں سے نواز دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی اہل اسلام کو نعمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ عزت عطا فرما، سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے اس دور کے کافروں دشمنان اسلام سے کہہ دیا تھا کہ تم بے نام و نشان ہو کے رہو گے، اے اللہ اس دور کے بھی کافروں اور ملحدوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور اسلام والوں کو اور نبی والوں کو اور نبی سے نسبت رکھنے والوں کو اے اللہ نام و نشان والا بنا دے، عظمت و عزت والا بنا دے اور سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجے بلند فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، اور جو ہم میں موجود ہیں ان کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی راحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، عفو و عافیت و معافات کا معاملہ فرما، ہر
طرح کی زحمت سے، مصیبت سے، عذاب سے حفاظت کا اللہ فیصلہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین-کے. پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا. ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com